بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غرور اور تکبر دل میں داخل نہ ہو، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ جو رائے بھی کسی کو دو تو اس میں خدا کا خوف ضرور شامل کرو، ورنہ خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ احمق خاموش رہے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ چار چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو: قرض، مرض، دشمنی اور آگ۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھتے ہیں۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے، اور جس نعمت میں شکر نہیں ہے اس کو بقا نہیں ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ضرورت سے زیادہ ذلیل کروا دیتا ہے۔ خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ، اور اس مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر اور باطن کا یکساں حال جانتا ہے۔ فتح امید سے نہیں، یقین محکم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت، اور لوگوں سے کم ملنے میں عافیت ہے۔ خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم اس کا حساب لگانا چاہو تو بھی نہیں لگا سکتے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ مال، یہ اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، یعنی اس کی حیا اور پارسائی اوڑھ لو، تو عورت کا روح آپ کی طرف ہوگا۔